بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلنس ڈائٹ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا کچھ شامل ہے اور ہم کس طرح بیلنس ڈائٹ کھا سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کائنڈلی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کر لے اور ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لے۔ اگر آپ کے کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں کر لیجیے، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ بیلنس ڈائٹ وہ ہے جو خوراک ہم کھاتے ہیں اور جس میں جو ضروری اجزاء ہو، جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہو، جو ہمارے جسم کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے روزمرہ کام سر انجام کرنے کے لیے ضروری ہو، تو اس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ ہم اس کو انٹیک کہتے ہیں، اور جو کام ہم کرتے ہیں یا جو انرجی ہم سرو کرتے ہیں اس کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو بیلنس ڈائٹ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ ہمارے ضروریات بھی پوری کرے اور ساتھ جو انرجی ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری کر لے، اور جو آؤٹ پٹ ہم کرتے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے سر انجام دے دے۔ اب بیلنس ڈائٹ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہے، ہم ذرا اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بیلنس ڈائٹ، اب اس کو دیکھیے، دونوں طرف جو کچھ ہے یہ بیلنس ہے، اس میں اب ایسے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں کہوں گے تو اس کے بہت سے مسئلے ہیں، میں آگے میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ اگر غذا بیلنس نہ ہو تو اس میں بہت سے مسائل کے ہم شکار بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری صحت خراب بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے۔ اب بیلنس ڈائٹ میں ہے کیا؟ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس میں تین چیزیں ایسے ہیں، دو قسم کے چیزیں ہیں۔ اس کو ایک کو مائکرو نیوٹرنٹس کہتے ہیں، جو غذا کے بڑے بڑے اجزاء ہے، جس میں جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹس ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری قسم کے ہے مائکرو نیوٹرنس، جیسے منرل ہے یا وٹامن ہے، یہ مائکرو نیوٹرن اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بہت قلیل مقدار میں ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو میکرو یا زیادہ مقدار میں جو ہم چیزیں کھاتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں سے سب سے سرپہلے جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے، اور کاربوہائیڈریٹ سے جو جو انرجی حاصل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، مطلب 70 سے 80% تک ہمارے غذا میں کاربوہائیڈریٹ شامل ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بیلنس ڈائٹ میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے غذا میں 50 سے 60% تک جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہونی چاہیے۔ اور کاربوہائیڈریٹ کی بھی بہت سے ذرائع ہے، جو ہم روٹی کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، چینی گڑ ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ میں آتے ہیں۔ تو اس میں سے جو چینی ہے، یہ جو سمپل کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے ایز کمپیئر ٹو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ میں جو فروٹ وغیرہ یہ آتے ہیں، تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ کھانا چاہیے، اور اوور آل کاربوہائیڈریٹ 50 یا 60% تک ہونی چاہیے ہمارے غذا میں، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پروٹین ہے، پروٹین ہمارے غذا میں جو وہ ہے، اس میں سے 15 سے 20% تک جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے چاہیے، یہ اسٹینڈرڈ یا مطلب بیلنس ڈائٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ 15 سے 20% توانائی ہمیں پروٹین سے حاصل ہونی چاہیے۔ پہلے جو ہم نے بتا دیا، یہ جو کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم ہے، یہ اس کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسولین جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو یا شوگر بنتے ہیں، یہ بھی کاربوہائیڈریٹ کے میٹابولزم کے ایک ڈس آرڈر ہے یا اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر پروٹین ہم زیادہ یوز کر لیں، یا مطلب 15 سے 20% پروٹین ہماری اس میں ہو، تو ایک تو یہ کہ ان کو انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسرے ہماری صحت اس سے برقرار رہے گی۔ تیسرے نمبر پر جو ہے فیٹس ہے۔ ہمارے جسم میں 25 سے 30% تک جو ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ بیلنس ڈائٹ میں یہ ہے کہ یہ 25 سے 30% توانائی ہمیں فیٹ سے حاصل ہونی چاہیے، اور اس میں سے ایک ضروری بات جو بہت ضروری ہے جو ہم فیٹس یوز کرتے ہیں، کہ اسٹینڈرڈ جو سیچوریٹڈ فوڈ ہے وہ
1/3 سے کم، یا مطلب 1/3 پارٹ سے ہمیں کم یوز کرنی چاہیے سیچوریٹڈ فیٹ. سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہے جو عام حالت میں سالڈ فارم میں ہوتا ہے، جیسے گھی ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ 1/3 سے کم 1/3 تک ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے سارے ذرائع جو ہے وہ اسی کے سیچوریٹڈ فیٹ ہم یوز کرتے ہیں. اور جو انسیچوریٹڈ فیٹس ہے، یہ جو کوکنگ آئل ہے، کوکنگ آئل صحت کے لیے بہت ضروری ہے، سارے ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جو مہنگے ہے اور ہم اس کی روٹین میں یوز نہیں کرتے، جو کہ صحت کے لیے ہمارے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ کی اور اہمیت یا امپورٹنس کیا ہے؟ اس کے بہت زیادہ امپورٹنس ہے. امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے جسم کے نارمل کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری ڈائٹ بیلنس ہو. اگر ڈائٹ بیلنس نہ ہو تو اس میں سے کیا مسئلے آ سکتے ہیں، میں آگے آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں. یہ پیرامیٹرز نے دیا ہے، اس پہ یہ تو اسٹینڈرڈ یا آئیڈیل ہے، یہ تو ہم اس طرح کر نہیں سکتے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو میں ادھر چارٹ دیا ہے انہوں نے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہم روٹین میں جو یوز کرتے ہیں ڈائٹ یا ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے اس بارے میں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈائٹ ہم یوز کرتے ہیں اس میں سے کچھ فیکٹر ایسے ہے کہ ایج ہے، جینڈر ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا فزیولوجیکل اسٹیٹس ہے، تو یہ ہماری اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب بچے کھانا کم کھاتے ہیں لیکن اس کو کھانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جس جینڈر ہے، اب مرد زیادہ کھاتے ہیں، اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایکٹیویٹی زیادہ کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب فیمیل ہے تو فیمیل کو تو ویسے کھانا کم کھانا چاہیے، اس کو کم کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے عام حالت میں، لیکن اگر اس کو پریگنینسی ہو تو پریگنینسی کے دوران اس کی کیلوری کی انٹیک زیادہ ہو جاتی ہے. یا اگر وہ دودھ دیتی ہے بچوں کو تو اس وقت اس کو زیادہ انرجی کی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک ماں صحت مند ہو تو اس کے بچے بھی صحت مند ہوں گے، اور بچے صحت مند ہو تو وہ زندگی میں آگے جا سکیں گے. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اگر ایک آدمی کام کرتا ہو فزیکلی یا مطلب بہت انرجی وہ خرچ کرتے ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی صبح سے شام تک ایسے بیٹھا ہو تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کم انرجی یوز کر لے. اگر انرجی زیادہ لیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، تو وہ جسم میں ایسے شکل میں سٹور ہو جائیں گے کہ اوبیسٹی بن جائیں گے، اور مسئلے اس کے لیے کریٹ کر لیں گے. یہ ایک چارٹ ہے، اس میں سے مختلف ہے کاربوہائیڈریٹ، اور یہ جو ہم نے دیے اس بارے میں بتایا ہے کہ اگر ایک مرد ہو تو اگر ایک مرد بیٹا ہو یا مطلب سیڈنٹری کام روٹین کے جو کام کرتے ہو، تو اس کو اگر اس کے 60 kg ویٹ ہو تو اس کو نیٹ انرجی 24 گھنٹے میں اس کو 2320 کیلوریز کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ 60 گرام پروٹین لے لے اور اس کے فیٹس 25 گرام تک ہو. اس طرح اس کو کیلشیم کی جو ضرورت ہے وہ 600 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن کی 17 ملی گرام ضرورت ہوتی ہے، اور میگنیشیم کی 340 ملی گرام، اور اس طرح زنک کی 12 ملی گرام اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس طرح اگر وہ ماڈریٹ کام کر لے تو اس کے لیے انرجی کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے، 2330 ہو جاتی ہے. اگر ہیوی کام کر رہا ہو تو اس کے لیے 3490 یا 3500 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت اگر وہ فیٹ زیادہ بھی یوز کر لے، 40 تک بھی لے جائے تو اس کے لیے اچھی بات ہے. اس طرح اگر عورت ہو تو وہ روٹین کے جو مطلب زندگی بسر کرے تو اس کے لیے 1900 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ماڈریٹ کام کر لے، اس طرح ہیوی کام کر لے تو اس کے لیے ماڈریٹ کام کے لیے تو اس کی 2230، اور ہیوی کام کے لیے 2850 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ 55 گرام پروٹین لے لے، اور اس طرح یہ کیلشیم اور آئرن کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. آئرن اس کو عورت کو زیادہ چاہیے، اور زنک میل کی نسبت عورت کو 10 ملی گرام چاہیے، عورت سے مرد سے تھوڑے سے کم اس کو چاہیے. اس طرح اگر وہ پریگننٹ ہو تو پریگننٹ کی حالت میں 350 کیلوری کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر لیکٹیٹنگ مدر ہو تو اس کو 600 پلس، مطلب یہ جو اس کو روٹین کی جو انرجی کیلوری کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں سے یہ ایڈ کر لے گی. اس کے علاوہ اگر بچے ہو تو بچوں کے لیے بھی یہ چارٹ دیا ہے، امید انشاءاللہ یہ آپ کو
بہت فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ جو اور ملٹی وٹامن ہے یا جو وٹامن ہے اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ وغیرہ سب کچھ دیا ہے، جس طرح وٹامن اے ہے، وٹامن B1 ہے، وٹامن C ہے، یا جو دوسرے وٹامن B کمپلیکس ہے، فولک ایسڈ ہے، مختلف وٹامن B12 ہے، اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ دیے ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہمارے ڈائٹ پراپر ہو یا ہم اچھی طرح کھا نہ لے یا ہماری ڈائٹ میں پورے اجزاء نہ ہو، تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں، اس سے یہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہم روٹین، میں نے پہلے بتایا تھا کہ روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہم سر انجام دیتے ہیں، یہ ہم سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے جو جسم ہے وہ بڑھوتری نہیں کرے گی، گروتھ صحیح طرح نہیں کرے گا، اس طرح صحیح طرح بڑھے گا بھی نہیں، اور جو ہماری جسمانی اور ذہنی صحت ہے یہ خراب ہو جائے گا، اور مختلف بیماریاں ہمیں گھیر لیں گے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے آخر انجام اس کا کیا ہوگا کہ اللہ اس کو پھر بخش دے۔ اگر ہم بیلنس ڈائٹ کو چھوڑ کے مطلب اس کو زیادہ لے لے تو اسے کیا ہو جاتے ہیں، اس سے یہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہم زیادہ کھائیں گے یا کاربوہائیڈریٹ زیادہ یوز کریں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم ویٹ گین کریں گے، اور ویٹ گین کر کے پھر انسولین ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جائے گا، انسولین کام چھوڑ دے گا، انسولین کام چھوڑے گا تو بندہ شوگر کے شکار ہو جاتے ہیں، وزن زیادہ ہو جائے گا، اوبیسٹی کے ہم شکار ہو جائیں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ فیٹس اگر زیادہ لے لیں ہم، یا مطلب کاربوہائیڈریٹ ہم زیادہ لیتے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹ میں ایک بات یاد رکھیے مزے کے بعد، کہ ہمارے جسم میں جو ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں یہ 90% فیٹس پہ چینج ہو جاتے ہیں، اور فیٹس پھر کیا کم کرتے ہیں کہ فیٹس رگوں میں جم جاتے ہیں، رگیں تنگ کرتے ہیں اور رگیں بند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ کنٹرول میں ہونی چاہیے، اور رگیں تنگ ہو جائے، رگیں بند ہو جائے تو پھر بندہ دل کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور فالج اور دل کا دورہ یہ سب بیمار ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی بندہ قبر تک پہنچاتے ہیں۔ اب بیلنس ڈائٹ کے آبجیکٹیو کیا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہے، تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس کے مقاصد یہ ہے کہ ہمارے جسم ہم صحت مند ہوں گے، ہمارے جسم اچھی حالت میں ہوں گے تو ہم زندگی میں آگے جا سکیں گے، اور ہم زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ اچھی طرح حاصل کر لیں گے۔ بیلنس ڈائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم مختلف بیماریوں سے بچ کے رہیں گے، ہم اچھی زندگی گزار لیں گے، اور ایک پروڈکٹیو لائف گزار لیں گے۔ یہ بیلنس ڈائٹ کے ہوتے ہوئے ہمارے امیونٹی مضبوط ہوں گے، اور امیونٹی اگر مضبوط ہو تو ہم بیماریوں سے بچ کے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو سٹریسز آتے ہیں یا جو مطلب لوگ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آسٹیوپوروسس، یا جو لوگوں کے ایج کے ساتھ جو بیماریاں یا عمر کے ساتھ بیماری ریلیٹڈ ہے، اس کی بھی ڈائٹ میں اس کا اچھا رول ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہو اور صحت مند ڈائٹ لے لے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم ایک لمبی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو کاربوہائیڈریٹ ہم لیتے ہیں یا جو فیٹ لیتے ہیں تو چاہیے کہ یہ ایک ایسے توازن سے ہم لے لیں کہ اس سے مسئلے نہ بنے۔ اس کے علاوہ ہم جو فروٹ لیتے ہیں یا جو ویجیٹیبل لیتے ہیں، دال وغیرہ لیتے ہیں، یہ بھی سیچوریٹ اور انسیچوریٹڈ فیٹس کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دال ہے یا جو ویجیٹیبل ہے، اس سے ہمیں وٹامن، مختلف قسم کی وٹامن حاصل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پروٹین بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ پروٹین کا جو مین ذریعہ ہے وہ تو گوشت ہے، لیکن آج کل تو بہت زیادہ ہے، گوشت کوئی لے نہیں سکتا، تو بندہ کیا کرے، دال کا لے۔ لیکن ہمارے لوگ دالوں کو بھی اس طرح اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو سبزیاں ہے یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فروٹ ہے، آج کل فروٹ تو ہمارے غریبوں کے دسترس سے بالکل باہر ہے، لیکن فروٹ سے بھی ہمیں بہت سی وٹامنز اور منرل حاصل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو لے بھی لیں، اور اس کا اہمیت کا بھی ہمیں پتہ ہو، اور مختلف بیماریوں سے اگر ہم نے اپنے کو بچانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح لے لیں۔ ایپل کے بارے میں یا سیب کے بارے میں مشہور ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ ڈاکٹر سے دور رہتا ہے، مطلب پھر وہ بیمار نہیں ہوتا۔
اس کے علاوہ جو ہمارے خوراک کا جو نیچرل فوڈ کا جو ایک بڑا ذریعہ ہے وہ ڈیری فوڈ ہے، یا مطلب جو گائے اور بھینس وغیرہ سے جو ہمیں دودھ حاصل ہوتے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں مختلف کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتے ہیں۔ ایک گلاس دودھ میں 100 یونٹ کے وٹامن ڈی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اناج اور غلہ ہم کھاتے ہیں، یہ بھی اس سے ہمارے بہت سے کا پروٹین اور بہت سے اجزاء سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں جو منرل ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو سکتی ہے، جیسے گندم ہے، جو ہے اور چاول ہے، یہ سب کچھ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمیں ہمارے بہت سے ضروریات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فش ہے یا مچھلی ہے، یہ بھی روزمرہ کے روٹین میں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو ملتی بھی نہیں ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے اللہ معاف کرے، مہنگائی آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ اب میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی کو کتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ لائٹ ورک کرے یا ہلکا کام کر لے تو اس کو 2425 کلو کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماڈریٹ کام کر لے تو اس کو 2875 کے، اور ہیوی کام کرے تو 3800 کلو کیلوری کی اس کو مرد کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح فیمیل کو اس کی نسبت کم انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم زیادہ انرجی لے لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی صحت پہ اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔ میں نے پہلے اس کو بتا دیا ہے۔ اب پریگننٹ فیمیل ہے، پریگننٹ فیمیل کو 300 کیلوری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پر ڈے۔ اگر لیکٹیٹڈ مدر ہو تو اس کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح بچے ہیں تو بچوں کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس میں میٹابازم زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب نیوٹرنس پہ آتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو میجر یا میکرو نیوٹرنس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس ہے۔ جو مائکرو نیوٹرنس ہے، منرل ہے، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، زنک، سیلینیم ہے، اور وٹامن ہے۔ وٹامن میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے، وٹامن سی، وٹامن اور بی کمپلیکس ہے۔ اس کے علاوہ واٹر بھی ہے۔ پروٹین کام کیا کرتا ہے؟ پروٹین ہمارے جو مسل ہے یہ پروٹین سے بنے ہیں، یہ ہمارے امیونٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، اور ہمارے جو باڈی فلوئڈ ہے اس میں سے اس کا بھی فنکشن ہے، اور جو زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، جو ہیلنگ ہو جاتی ہے، اس میں اس کا کام ہے۔ اگر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسل ہیں ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ویٹ گین ہو سکتی ہے، مطلب پروٹین کم ہو جائے تو یہ جو ایک میکینزم اس کا لیپڈ ہے وہ اس پہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری امیونٹی خراب ہو جاتی ہے، ایج بھی کم ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ اس کے جو سورسز ہے، اس میں ملک ہے، ملک جو پروڈکٹ ہے، اور اس کے علاوہ دال ہے، انڈے ہے، چکن ہے، فش ہے، گوشت وغیرہ، یہ سب کچھ اس کی ذرائع ہے پروٹین کی۔ اب پروٹین ہمیں کتنی چاہیے؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ روزانہ کے حساب سے اگر ایک گرام بھی پروٹین بندے کو ملے تو یہ کافی ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہمارے کھانے میں جو پروٹین بہت کم ہے، اور ہم کھانے میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں، جو اس وجہ سے ہماری ایشین پاپولیشن میں یا جو ہمارے ادھر جو لوگ ہیں مختلف بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں یا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کھانے میں بیلنس نہیں ہے یا امبیلنس کے شکار ہے۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ویٹ گین ہو جاتے ہیں، شوگر اور یہ جو بلڈ پریشر کی بیماریاں ہے، یا جو سب کچھ اس سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ہو جاتے ہیں۔ اب فیٹس پہ آتے ہیں۔ فیٹس ہمارے جسم کی انرجی کا بہت بڑا منبع یا ذریعہ ہے۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کے بنسبت فیٹ سے ہمیں ڈبل انرجی حاصل ہوتی ہے، 1 گرام کی نسبت۔ اب ہمارے جسم میں جو خلیے ہے یا سیلز ہے، یا سارے اس میں جو آؤٹر ممبرین ہے، یہ بھی فیٹ سے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف وٹامن جیسے وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے، یہ فیٹ سالبل وٹامن ہے۔ اس کے ٹرانسپورٹ اور اس کے سانامہ فنکشن کے لیے فیٹس بہت ضروری ہے، لیکن اس کی بھی ایک توازن ہونی چاہیے۔ اگر فیٹ زیادہ ہو جائے تو یہ رگوں میں جم جاتے ہیں اور رگیں بند کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں رگیں، اور بند بھی کرتے ہیں، پھر سے ہارٹ اٹیک اور فلج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک توازن میں ہونا چاہیے، لیکن اس کی ڈیفیشنسی بھی ہو جائے تو بھی مختلف بیماریوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو فیٹس ہم لیتے ہیں، میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ جو اس کا جو کوکنگ آئل یہ ہے، یہ زیادہ یوز کرنی چاہیے، یا انسیچوریٹڈ فیٹ زیادہ یوز کرنی چاہیے، اور سیچوریٹڈ فوڈ جو ہو وہ کم یوز کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے باتیں ہیں جس میں عمل کرنی چاہیے، جیسے منرل ہے، منرل کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا کہ جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں تھوڑی مقدار میں لینے چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح کیلشیم ہے، ہمارے ساتھ جو بون ہے یا ہڈیاں ہے یہ کیلشیم سے بنے ہے، اور اس کے نارمل فنکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کلاٹنگ کے لیے اور مسل کنٹریکشن اور جو ہمارے جسم کے اندرونی جو بجلی ہے اس کو نارمل مینٹین رکھنے کے لیے کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے تو کیا ہوتے ہے کہ ہڈیوں سے وہ پوری کرتے ہیں اور پھر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا نشان ہو جاتی ہے۔ کیلشیم جذب کہاتے ہوتے ہیں، یہ انتھڑو یا انٹسٹائن سے جذب ہوتے ہیں، اور اس کی جذب کے لیے وٹامن ڈی بہت ضروری ہے۔ اگر وٹامن ڈی کم ہو جائے تو پھر کیلشیم جذب نہیں ہوتے، جو مختلف بیماریوں کے ہمیں شکار ہو سکتے ہیں۔ اب وٹامن ڈی کے بارے میں آپ لنک نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئرن اور فولک ایسڈ، آئرن بہت ضروری ہے، ہمارے پاکستان میں عورتیں بہت زیادہ اس کی ڈیفیشنسی کی شکار ہے، اور فولک ایسڈ ہے، فولک ایسڈ پہ بھی آپ اس پہ بارے میں بھی آپ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سوڈیم ہے، جو نارمل ہم نمک کہتے ہیں، یہ اس کے ہوتے ہوئے میگنیشیم ہے اور زنک ہے، زنک کے اہمیت کے بارے میں بھی آپ نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ پھر وٹامن ہے، وٹامن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو قسم کے، ایک واٹر سالبل وٹامن ہے، ایک فیٹ سالبل وٹامن ہے۔ واٹر سالبل بی اور سی ہے، اور فیٹ سالبل اے ڈی ای اور کے ہے۔ یہ وٹامن بہت کم مقدار میں ہمیں لینے چاہیے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی کی اہمیت کے بارے میں آپ نیچے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وٹامن ای اور وٹامن اے یہ فیٹ سالبل وٹامن ہے، یہ ہے کس چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وٹامن اے گاجر میں بہت زیادہ مقدار میں ہے، یہ ہمارے نارمل جو آنکھ کے نظر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح وٹامن ڈی ہے، ای ہے، وٹامن ای بھی بہت ہمارے نارمل فنکشن کی بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر واٹر سالبل وٹامن ہے، اس میں وٹامن سی ہے اور وٹامن بی کمپلیکس ہے۔ وٹامن سی زیادہ تر سبزیوں اور یہ جو ترش چیزیں ہے، لیمو ہے یا اس طرح اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور وٹامن بی کمپلیکس ہے، وٹامن بی کمپلیکس کا بھی مختلف ذرائع ہے، یہ زیادہ تر گوشت اور اس طرح کی چیزوں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے انتھڑی میں مختلف بیکٹیریا ہے، اسی یہ بھی وٹامن بی12 بناتے ہیں۔ اب واٹر ہے یا پانی ہے، ہمیں نارمل ہمارے جسم نارمل 70 سے 75% پانی سے بنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم 10 12 15 گلاس تک پانی پیے، یا 3 4 لیٹر پانی روزانہ پینی چاہیے۔ اگر پانی ہم کم پیے تو اس سے کیا ہو سکتے ہیں، اس سے مختلف بیماریوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے خون میں جو فاضل مادے بنتے ہیں، یہ کڈنی اور گردوں میں اس کا وہ ہوتا ہے، فلٹریشن ہوتا ہے، تو اگر ہم پانی کم پیے تو اس فلٹریشن میں جو کچرا جمع ہو جاتا ہے پھر اس سے سٹون بن جاتے ہیں۔ تو نارمل فنکشن کے لیے پانی ایک تناسب میں پینی چاہیے، اور پانی ایسے حال میں پینی چاہیے کہ بندہ بھوکا ہو، یعنی کھانے سے پہلے پینی چاہیے، پھر تھوڑا صبر کر کے پھر کھانا چاہیے، اور کھانے کے ایک دم بعد یا 1 2 گھنٹے بعد بھی پانی نہیں پینی چاہیے، اس کے بعد پانی پینی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے بھی مختلف بیماریاں بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے، روزانہ 30 سے 45 منٹ یا اگر ہفتے میں ہو تو 2 گھنٹے تک یا 1.5 3 گھنٹے تک ہفتے میں ایک بار تیز یا ایسے ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ بندہ تک جائے، اور اس کی نارمل فنکشن کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پھر ملیں گے۔ چینل سبسکرائب نہیں کرے سبسکرائب کر لیں، ساتھی کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔